حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسانوں کو بے شمار قسم کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں سے نوازا ہے۔ اس کے احسانات اس قدر زیادہ ہیں، نعمتیں اور عظمتیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس قدر کثرت کے ساتھ ہمیں عطا کی ہیں، ساری انسانیت بھی چاہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے کیے جانے والے انعامات کا شمار ممکن نہیں ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد ہے۔ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ، پریشانی ہے، اور اس پریشانی کے حل کے لیے بے شمار قسم کے رستے اختیار کیے جاتے ہیں۔ علماء کے پاس لوگ آتے ہیں، جی آپ دعا کر دیں۔ بعض احباب یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں تعویذ دے دیا جائے تاکہ اولاد ہماری راہ راست پہ آ جائے۔ پیروں فقیروں کے ڈیروں کے چکر لگائے جاتے ہیں، بے شمار قسم کے پاپڑ بیلے جاتے ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے کہ ہماری اولاد درست ہو جائے۔ میں انشاءاللہ جمعۃ المبارک کی اس نشست میں اختصار کے ساتھ چند ان باتوں کی نشاندہی کروں گا جو والدین کے لیے ضروری ہیں۔ بگاڑ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا، فکر و نظر کی کجی، مزاج کی آوارگی، جس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ انسان بدتمیز بن کے اپنے ہی ماں باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالتا ہے، یہ کیفیت کسی حادثے کی پیداوار نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ایک لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور لمبے کہانی، برسوں پر پھیلی ہوئی یہ کہانی ہوتی ہے۔ فی الحقیقت بچہ جب نماز نہیں پڑھتا تو والدین کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بچہ جب قرآن مجید سے تعلق توڑ لیتا ہے تو والدین اس پہ عموماً پریشان نہیں ہوتے۔ بچہ جب بری مجلسوں میں جا کے بیٹھنا شروع کرتا ہے تو ہمارے پاس بہت ساری جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں، بس جی حالات کا تقاضا ہے، زمانہ ایسے ہے، جوان ہیں جی انہیں کیا کہیں۔ وہ ڈھیل دیتے جاتے ہیں، چلتا جاتا ہے بچہ، حتیٰ کہ جب بالکل ہاتھ سے نکل گیا، جب باپ کے سامنے تن کے کھڑا ہو گیا، جب ماں کو اوئے توئے کر کے بلانے لگ گیا، جب بدتمیزی کی انتہا کو پہنچا، پھر جا کے احساس ہوتا ہے، اور پھر پیروں فقیروں کے اور مولویوں کے ڈیروں کے چکر لگتے ہیں کہ اب کوئی تعویذ لکھ کے دے تاکہ بچہ درست ہو جائے۔ اولاً ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ اولاد اللہ ذوالجلال والاکرام کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے متعلق کتاب و سنت میں دلائل موجود ہیں۔ اس نعمت کے متعلق قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ہم اس دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ اتنے بیٹے تھے، اتنی بیٹیاں تھیں، تیرا ان کے ساتھ سلوک کیا رہا، تو نے انہیں تربیت کیا دی، تو نے انہیں دین کتنا سکھایا، صراط مستقیم کتنا سمجھایا، تیری زندگی میں، تیری نگرانی میں وہ بلے پڑے، پرورش پائی، جوان ہوئے، تو نے انہیں کون سا رستہ دیا،
زندگی گزارنے کے کون سے ڈھنگ اور آداب تو نے انہیں سکھائے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، فوت ہونے والا فوت ہو گیا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی رحمت کے ساتھ اسے جنت عطا کر دی، لیکن کچھ وقت کے بعد اب اس کے درجات جنت میں بلند ہونا شروع ہو گئے، اس کی الاٹمنٹیں وسیع ہونا شروع ہو گئیں. پہلے 1 مربع رقبہ اس کا تھا، اب کچھ اور ساتھ ملا دیا، باغات وسیع کر دیے، کوٹھیاں بنگلے اور اللہ کی طرف سے نعمتیں اور ملنا شروع ہو گئیں. وہ بندہ سوال کرتا ہے، اللہ عمل کا سلسلہ تو موقوف ہو گیا، اب کام تو میں یہاں کرتا نہیں ہوں، یہاں عبادت بندگی اور وہ تو معاملہ ختم ہو گیا، وہ تو دنیا سے تعلق رکھتا ہے. اب یہ جو میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، یہ جو میری جگیریں وسیع ہو رہی ہیں، تیرے انعامات مجھ پہ پہلے سے زیادہ ہو رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے وہ جو تو پیچھے اولاد چھوڑ کے آیا ہے نا، جو تیرے بچے ہیں وہ تیرے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، مجھ سے تیرے لیے استغفار کرتے ہیں، تیرے لیے مجھ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے میں جنت میں تیرے درجات بلند کرتا ہوں. یہ اتنی اہم نعمت ہے، یہ اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ تیرے بعد تو جب قبر میں چلا جائے گا، جب دنیا سے تیرا سلسلہ زندگی کا موقوف ہو جائے گا، یہ پھر بھی تجھے کام دیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تو اپنی زندگی میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی اس عطا کردہ نعمت کی اہمیت کو سمجھے اور صحیح خطوط پر ان کی تربیت کرے، تو پھر یہ تیرے لیے بلندی درجات کا باعث ہیں. وگرنہ جو بچہ آوارہ ہو گیا، جو بچہ بری صحبت کا شکار ہو گیا، جو بچہ اللہ کی شریعت کا باغی ہو گیا، یہ دنیا میں بھی تیرے لیے باعث ذلت ہے اور آخرت میں بھی رسوائی کا باعث. سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی، ابایعک علی الاسلام، اللہ کے نبی میں قبول اسلام کے لیے آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں، اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، علی الاسلام، اسلام کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے آپ کی ملت میں شامل ہو رہا ہوں. اپنا پرانا دین، وہ باطل نظریات، وہ بت پرستی، وہ باپ دادا کے بنائے ہوئے خود ساختہ نظریات سب کو چھوڑ دیا. ابایعک علی الاسلام، اسلام پر آپ کی بیعت کرتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جریر اسلام پہ بیعت کرتے ہو؟ فشرط علیہ، ایک شرط ہے، تیری بیعت اس لیے قبول کروں گا جب تو یہ شرط پوری کرنے کا میرے ساتھ عہد کرے گا. اور وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرے گا. اسلام میں خیر خواہی تو شامل ہے، اسلام کی مجموعی تعلیمات میں خیر خواہی شامل ہے. جب جریر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام پہ بیعت کرتا ہوں، تو پھر الگ سے یہ شرط لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسلام میں سے اس ایک مسئلے پر، ایک چیز پر شرط لگا کے بیعت لی ہے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اس بات کی بھی میرے ساتھ بیعت کرو، میرے ساتھ عہد کرو، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو. اور خیر خواہی کیا ہوتی ہے؟ کسی کو غلطی سے روکنا، اچھائی کی تلقین کرنا، برائیوں پر اسے تنبیہ کرنا،
اللہ کی نافرمانیوں پر اسے جھنجھوڑنا، وہ جہنم کے رستے پہ جا رہا ہے اسے اس سے روکنا، صراط مستقیم پر اس کی رہنمائی کرنا۔ سب سے بہترین رہنمائی اللہ کے دین کی طرف رہنمائی ہے، اور سب سے بہترین خیر خواہی لوگوں کو اللہ ذو الجلال والاکرام کے رستے کی طرف دعوت دینا اور بلانا۔ سب کے لیے خیر خواہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، یہ دین اسلام یہ خیر خواہی کا دین ہے۔ سوال کیا گیا لمن یا رسول اللہ کے رسول کس کی خیر خواہی؟ فرمایا للہ ولرسولہ، خیر خواہی اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، دین کی بات کرنا، رسول اللہ کے فرامین پہ عمل پیرا ہونا، اور حکمرانوں کی، وڈیروں کی، سرداروں کی، چودھریوں کی، لیڈروں کی، پارٹیوں کے پیشواؤں کی، ان کی اصلاح کرنا۔ ان کی خیر خواہی کیا ہے؟ غلط کہہ دیا تو زندہ باد، صحیح کہہ دیا تو زندہ باد، وہ سیدھا کھڑا ہے تو بھی زندہ باد، وہ الٹا کھڑا ہے تو بھی زندہ باد، وہ خوبصورت دکھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، وہ بدنما دکھتا ہے، بدصورت دکھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کی قسم یہ ظلم ہے۔ انہیں نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، انہیں بچاؤ جہنم کے رستے سے، انہیں دکھاؤ صراط مستقیم، اللہ اور اس کے رسول کی متعین کردہ سیدھی راہ۔ وعامتہم، سرداروں کو، وڈیروں کو، حکمرانوں کو بھی نصیحت کرو، اور عوام الناس کو بھی نصیحت کرو۔ ہمارا دین نصیحت ہے، دین اسلام خیر خواہی کا نام ہے، اور خیر خواہی درجہ بدرجہ، ہر بندہ ہم سے خیر خواہی کا حقدار ہے، لیکن والدین کے لیے سب سے اہم ترین خیر خواہی اولاد کی خیر خواہی ہے۔ میں ساری دنیا کو دین سکھاتا پھروں، اپنے بچے کو کبھی نماز کے لیے نہیں کہتا، اپنے گھر میں کبھی اسلام کی بات نہیں کرتا، وہاں اللہ کی شریعت پامال ہوتی رہے، بچے نمازوں کی اوقات میں کھیلتے رہیں، گھر والے نمازوں کی اوقات میں سوتے رہیں، اور میں یہ سوچتا رہوں کہ نہیں یہ بچے ہیں، ابھی پختہ نہیں ہوئے، ابھی کچھ وقت دینا چاہیے، ابھی کچھ مہلت دینی چاہیے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بچے کل میرے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں بھول چکا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا باپ ہے، وہ یہ تمیز کھو چکے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری ماں ہے۔ چونکہ ہر غلط بات، ہر ناجائز مطالبہ، ہر الٹی سیدھی حرکت پہ ہم نے پہرے دیے، والدین اولاد کو پش اپ کرتے رہے، ان کا بیک اپ بنے رہے، انہیں ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے، کوئی بات نہیں، ابھی بچہ ہے سمجھ جائے گا، ابھی بچہ ہے سمجھ جائے گا۔ یہ باتیں کرتے کرتے وہ اتنا بگڑ گیا کہ اب باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کھڑا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے والدین کی، یہ فرض منصبی ہے باپ کا، ماں کا، وہ دیکھے، سمجھے، توجہ کرے اس بات پہ میری اولاد کس طرف جا رہی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے، اس کے لیے عمر کی یہ جو سرحدیں ہم نے طے کی ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قانون ہمیں دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا چھوٹا سا بچہ یوں کینکر اٹھاتا ہے اور پھینک دیتا ہے، پھر دوسرا اٹھایا پھینک دیا، تیسرا اٹھایا پھینک دیا،
سیدنا عبداللہ ابن مغفل فرماتے ہیں یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے بیٹے ایسے مت کرو، یہ کینکر مت پھینکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے منع کیا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخذف، یوں کینکر پھینکنے سے منع کیا ہے۔ نہ اس سے تیرا نشانہ پختہ ہوگا، نہ اس سے تو کسی کو شکار کر سکتا ہے، نہ اس سے دشمن پہ وار کر سکتا ہے۔ البتہ نقصان یہ ہوگا کسی کی آنکھ میں لگے گا اس کی آنکھ پھوٹ جائے گی، کسی کی دانت پہ لگے گا اس کا دانت ٹوٹ جائے گا۔ تیری عادت یہ پکی ہو جائے گی تو تو معاشرے کے لیے باعث ضرر ہوگا، نقصان کا سبب بنے گا۔ اس لیے رسول اللہ نے اس سے منع کیا۔ بچہ رک گیا، بس تھوڑی دیر 2 4 10 منٹ بیٹھا رہا، اس کے بعد پھر اس نے وہ مشغلہ پکڑ لیا۔ فرمایا احدثک عن رسول اللہ ثم عدت لا اکلمک ابدا، میں نے تجھے رسول اللہ کی حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے، تو چند منٹ بیٹھا رہا، اس کے بعد پھر سے تو نے یہ کام شروع کر دیا، جا تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، لا اکلمک ابدا، میں تیرے ساتھ کبھی بات نہیں کروں گا۔ یہ کچی عمر کا بچہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار بچے مسلمانوں کے گھرانوں میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے عطا کیے۔ آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دیتے تھے، بچے کے والدین کو مبارکباد دیتے تھے، باقاعدہ دعا منقول ہے، بارک اللہ لک فی الموہوب لک وشکرت الواہب وبلغ اشدہ ورزقت برا وفی روایت وبلغ رشدہ ورزقت برا۔ ہمیں کب ڈھنگ آئے گا کہ ہم یہ چیزیں سیکھیں، یہ چیزیں سمجھیں اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی استوار کریں؟ نو مولود کو گھٹی دیتے، سنت ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے لعاب مبارک میں کھجور ذرا گھلا کر نرم کر کے چبا کے پیدا ہونے والے بچے کے حلق کے ساتھ لگاتے، اور پھر وہ جب منہ ہلاتا، باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو گھٹی دی، اور جیسے ہی اس نے اس کھجور کو چوسنا شروع کیا، فرمایا انصاری کھجوروں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کا حکم دیا ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا، 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، اس کا سر منڈوا کر بال اترواؤ، اور 7ویں دن اس کا نام طے کرو۔ پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، ولادت سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن 7ویں دن تک بہرحال یہ ہو جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں رسمیں کیا ہیں؟ بچہ پیدا ہو گیا، ماشاءاللہ بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، بہنیں آئیں گی مبارکباد دینے کے لیے، اور بھائی پھر قرض اٹھا اٹھا کے بہنوں کو رخصت کرے گا کہ میری بہن مجھے بچے کی ولادت میں مبارکباد دینے آئی تھی، اب اسے کپڑے دینے ہیں، جو اس کے ساتھ بچے آئے ہیں انہیں کپڑے دینے ہیں۔ اب یہ رسم ہے، اب سسرال میں جا کے یہ کیا منہ دکھائے گی کہ بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا، بہن مبارکباد دینے گئی اور خالی واپس آ گئی۔ عقیقہ مہنگائی بہت ہے، اب کون 2 بکرے لے؟ 40 ہزار کے 2 جانور، 80 ہزار کے 2 بکرے لے، اور کون کروائے؟ ہاں البتہ خسرے آ جائیں، کنجر آ جائیں، ڈھول پیٹنے والے آ جائیں، ہم انہیں بے
मेले भी देंगे, हम रस्में भी करेंगे, हम पूरे गांव में मिठाई भी तकसीम करेंगे, अपनों बिगानों को दावतें भी देंगे, बल्कि दरख्तों के पत्ते दरवाजों के कुंडियों के साथ लटका दिए जाते हैं। दुनिया को पता चले कि इस घर में बेटा पैदा हुआ है। हम सारी उल्टी सीधी रस्में करेंगे। अकीका करते हुए नहीं जी, महंगाई बहुत है। अल्लाह अकबर। आप सलूक क्या कर रहे हैं अपनी औलाद के साथ, जिनसे तेरी अगली नस्ल चलेगी, जो तेरी दुनिया में नेक नामी का सबब बनने वाले हैं, कयामत के दिन तेरे लिए जन्नत में बुलंदिये दरजात का बायस बनते हैं, जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया था, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासिन। जब बंदा मरता है दुनिया का सारा सिलसिला मौकूफ हो गया सिवाय 3 के। उनमें से एक क्या है? वलदुन सालिहुन यदउ लहू, नेक औलाद जो मरने के बाद वालिदैन के लिए दुआ करती है। तू इस औलाद की दुआ के रहीने एहसान, जन्नत में बुलंदी दरजात का सबब तेरे लिए ये इस औलाद की दुआएं होंगी। लेकिन क्या आज जब बच्चा पैदा हुआ तेरे जहन में है कि ये असल में मेरा मुस्तकबिल है, असल में ये मेरी जन्नत की बुलंदी दरजात का बायस है, असल में ये मेरी कब्र की ठंडी होने का सबब बनेगा, मेरे जन्नत में जाने का या जहन्नम में जाने का बायस ये मेरी औलाद बनेगी? क्या इस नुक्ता नजर से अपने बच्चे की तरफ से आयद होने वाले फराइज कभी अदा किए? कितने लोग हैं 40-40 साल की उम्र को पहुंच के आज मसले पूछते फिरते हैं, जी अब हकीका कैसे होगा? ये बुनियादी मसले हैं शरीयत के। बेटा गालियां देने पे जब आता है, जब बेटा जिंदगी में चाहता है कि बाप की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम मुंतकिल हो जाए, जब बेटा बुरे अलकाब से आपको पुकारता है, आपको बाप की हैसियत देने के लिए तैयार नहीं होता, तब आपके तलवों में आग लगती है, तब आके मौलवियों से मसले पूछते हो। जब बच्चा पैदा होता है तब आके पूछा करो, हजरत बेटा पैदा हुआ है, मैं बताएं शरीयत हमें किस चीज का हुक्म देती है, हमने उनके क्या क्या काम करने हैं, कैसे करने हैं। 7वां दिन आ गया है, बच्चे का अकीका करो। हमने अजीबो गरीब किस्म के रवाज बना रखे हैं। सारी बिरादरी में मिठाई बटेगी, डब्बे जाएंगे। पहले पताशों का रवाज होता था, अब लड्डू होंगे, बेहतरीन मिठाइयां होंगी, कपड़ों के सूट तकसीम होंगे, सब कुछ होगा, अकीका नहीं। और एक और भी दस्तूर है, कुर्बानी आ गई है, एक बड़ा जानवर लिया, अल्लाह अकबर, 4-5 बच्चे हैं, एक कुर्बानी दे दी, बाकी सारे इसे बच्चों की तरफ से अकीका हो गया, जान छूटी। भाई आपने अपने बच्चे के साथ ये सलूक किया, आप इतने खुश हुए अल्लाह की नेमत पर, इस औलाद के मिल जाने पर आप इतने खुश हुए कि मिठाइयां बटी पूरे गांव में, लेकिन रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक आप अकीका न कर सके। अब तो आपको क्या रखते हैं बच्चा आपके साथ कितना हुस्न सलूक करेगा। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रजी अल्लाह अन्हुमा के घर में बेटा पैदा हुआ। आने वाले आए, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा को मुबारकबाद दी और साथ ये कहा कि आपके भाई के घर में चूंकि तखीर से बेटा पैदा हुआ, खुशी बहुत ज्यादा है, ऊंट ज़िबा कीजिए। फरमाया मुआज़ अल्लाह, बात समझो अल्लाह की कसम। सैयदा ने क्या फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूं कि मैं अपने भाई के घर में पैदा होने वाले बेटे के अकीके के तौर पे ऊंट ज़िबा करूं। हम तो वही काम करेंगे जो रसूलुल्लाह ने किया। रसूलुल्लाह ने क्या किया, एक गाय ले लो, 2 कुर्बानियां होंगी, 5 अकीके हो गए, बस सारे से जान छूटी। फरमाया नहीं, लिज़्ज़करि शातानी वलिल उन्सा शातुन, बच्चा है तो 2 छोटे जानवर और बच्ची है तो
ایک چھوٹا جانور سیدہ فرماتی ہیں میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ اونٹ ذبح کروں، میں تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق چھوٹے جانور ذبح کروں۔ اس کے بال اترواؤ، نہیں، کہتے ہیں چونکہ یہ پیراں دتا ہے، ہو نہیں رہا تھا، فلاں پیر صاحب سے جا کے تعویذ لیا تھا، اور پھر ہم نے یہ نظر مانی تھی کہ اس کے بال فلاں دربار پہ جا کے اتروائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ تو نام بھی رکھتے ہیں نا، پیروں کی عطا، سوچ سمجھ کے نام رکھا کرو، اور یہ عقیدہ بناؤ اور سمجھو یہ جتنے پیر فقیر، جتنے بڑے چھوٹے، جتنے اولادیں بانٹنے والے، تعویذ دینے والے، جھاڑ پھونک کرنے والے، یہ چلے کاٹ کاٹ کے تیری قسمتوں کے حال بتانے والے اور تیرے آنے والے کل کو سنوارنے کا دعویٰ رکھنے والے، قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، یہ سارے جمع ہو جائیں ایک مچھر کے برابر بھی کوئی پیدا نہیں کر سکتے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے، ان کی یہ اوقات ہی نہیں ہے۔ وہ ایک ہے جو اولاد دیتا ہے، تو رکھتا پھر نام، یہ پیروں کا فیض ہے، یہ پیروں نے دیتا ہے، اسے پیروں نے بچایا ہے، نہ کوئی دینے والا اللہ کے علاوہ ہے، نہ کوئی بچانے والا اس کے علاوہ ہے۔ جہاں ہے وہیں پہ اس کے بال اتروا اور اس کا نام طے کر، اور نام اچھا رکھو، بامعنی بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند بھی کیا ہو، فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہوں سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فحسنوا اسماءکم، قیامت کے دن تمہیں تمہارے اور تمہارے ابا کے نام سے بلایا جائے گا۔ وہ جو اماں کے نام سے بلانا ہے نا، وہ قصہ ہے، اس حدیث کی کوئی سند نہیں ہے۔ تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فحسنوا اسماءکم، تمہیں قیامت کے دن تمہارے ناموں سے، تمہارے باپوں کے ناموں سے بلایا جائے گا۔ فحسنوا اسماءکم، اچھا نام رکھا کرو۔ ہمارے ہاں ایک مصیبت ہے، اچھے نام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نام ایسا ہو جو دنیا میں کبھی کسی نے، انوکھا نام رکھنا بدقسمتی ہے، اور اس میں ایسے ایسے بے معنی بے مقصد نام، اللہ اکبر۔ اور پھر عجیب کرائٹیریا ہے، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں کبھی کہ بھائی یہ نام اس کا کیا معنی ہے، کہاں سے لیا آپ نے یہ نام؟ کہتے ہیں قرآن مجید میں نہیں ہے فلاں جگہ پہ، قرآن مجید میں 150 مرتبہ اللہ نے شیطان کا نام لیا، قرآن مجید میں تو فرعون بھی لکھا ہوا ہے، قرآن مجید میں حامان بھی لکھا ہوا ہے۔ فحسنوا اسماءکم، اچھے نام رکھو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ اکرام اور صحابیات کے نام تبدیل کیے بقایا۔ اللہ اکبر۔ آگے بچے کا عقیقہ ہو گیا، اچھا نام طے کر لیا گیا، بال اتروا دیے، 7واں دن گزر گیا، اب بچے کی پرورش کرو، جو اس کی ضروریات زندگی ہیں وہ پوری کرو، لیکن اس کی تربیت پہ بڑی گہری نظر رکھو۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے
ویسے ویسے اس کا مزاج بناؤ. اہل علم نے لکھا ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بچہ بولے تو اللہ کے نام پہ بولنا چاہے، وہ بولنا شروع کرے تو اللہ کے نام پہ بولنا شروع کرے. سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند حسن ہے. بچہ پیدا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا کہا. کیا معنی ہے اس کا؟ اگرچہ حدیث کی سند پہ کچھ کلام بھی ہے. معنی کیا ہے اس کا؟ بچے کے کانوں میں سب سے پہلے جو آواز گونجے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت اور کبریائی کی آواز ہونی چاہیے. بچہ بولنا سیکھے تو اللہ کے نام سے بولنا سیکھے. پہلا کلمہ بھی اس کی زبان پہ اللہ کا نام ہو. اور جب فوت ہو من قال من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اگر مرتا ہوا بھی اللہ کے نام پہ مرے گا تو جنت میں جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کے بچے کو دیکھا، اس کے کچھ بال بالکل منڈے ہوئے تھے اور کچھ بالکل چھوڑے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو سارے کے سارے اتروا دو یا سارے رکھا کرو. یہ کیا طریقہ ہے کہ کچھ مونڈ دیے اور کچھ کو چھوڑ دیا؟ میں والدین سے ملتمس ہوں، باپوں سے ماؤں سے درخواست گزار ہوں. کبھی توجہ کی ہے آپ کے بچوں کی ہیئر سٹائل اور بال کٹنگ کیسے ہوتی؟ یہاں ہمارے پاس مدرسے میں پڑھنے والے بچے وہ ایسے عجیب و غریب قسم کی کٹنگ کروا کے آتے ہیں. جب کیس میرے پاس آتا ہے میں کہتا ہوں بیٹے ٹینڈ کروا لو. وہ احتجاجاً گھر میں بیٹھ جاتے ہیں مدرسہ چھوڑ کے. مولوی صاحب نے کہا ٹینڈ کرواؤ، ہم نہیں پڑھتے. اور اس کے ابا آ کے میرے ساتھ تو جھگڑا کریں گے، ہمیں تو آ کے کہیں گے کہ آپ نے یہ کیوں کہا. اسے نہیں کہیں گے کہ بیٹے آپ نے یہ جانوروں جیسی کٹنگ کیوں کروائی. یہی بچہ ہے نا جس سے آپ توقع رکھیں گے یہ میرے لیے عزت اور نیک نامی کا باعث ہو، یہ میرے لیے دعائیں کرنے والا ہو، یہ میرے لیے بہت بڑی عظمت کی دلیل بنے، یہ قیامت کے دن میرے لیے بلندی درجات کی دلیل بنے، یہ بڑا ہو کے میری اطاعت کرے. اب جب بچپن میں تھا، جب تو اس پہ گارجین تھا، نگران تھا، جب وہ تیری باندھنے کی عمر میں تھا، تو نے اسے رسول اللہ کی بغاوت پر، اللہ کے نبی کی شریعت کی مخالفت پر، اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ کرنے دیا. تو اسے نہیں روکتا تھا، تو ہمیں آ کے استادوں کو آ کے کہتا تھا کہ بچہ ہے جی کوئی نہیں مسئلہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. اسے نہیں کہتا تھا کہ بیٹے ٹھیک کرواؤ، اسے ساتھ نہیں لے کے جاتا تھا کہ یوں کٹواتے ہیں بال. حجام کو نہیں کہتا تھا سنت یہ ہے بال یوں کٹیں گے، تو دنیا کے جیسے کاٹتا ہے تیرا مسئلہ ہے. لیکن میں اہل الحدیث ہوں، میں اہل السنہ ہوں، میں رسول اللہ کا متبع ہوں، میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوں. میرے بیٹے کی کٹنگ شریعت کے سنت کے خلاف نہیں ہوگی. جب تو اپنے بچے کو اس عمر میں پابند نہیں کرے گا تو بڑا ہو کے کیسے توقع رکھے گا کہ وہ پابند رہے؟ تو رب کی نہیں مانتا اور توقع رکھتا ہے کہ تیری اولاد تیری مانے. اللہ اکبر. سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں میں نے زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جیسے یہ ہندو سادھوؤں کے ہوتے ہیں نا، جوگیوں کا لباس. کہتے ہیں میں نے زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. مسجد میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا اور کہا کیا بہت اچھے لگتے ہیں، ویل ڈن، انوکھا لباس، اس جیسا تو کسی کا ہے ہی نہیں. یہی بیماری ہے نا، نام بھی سب سے منفرد، کام بھی سب سے انوکھے. اللہ اکبر. اور لباس بھی ایسی ڈیزائننگ ہو ہی نہ کسی کی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ یہ تیری ماں نے تجھے لے کے دیے؟ ڈانٹا اسے، اللہ کی قسم اسے ڈانٹا، تیری ماں نے کہا تھا کہ یہ لباس پہنو۔ عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی غلطی ہو گئی، اب تھوڑی سی مہلت دے، میں اسے اتار کے اس کا رنگ اتار دیتا ہوں، اس کا رنگ، یہ جو زرد رنگ ہے یہ تبدیل کر لیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ رنگ تبدیل نہیں کرنا، جا جا کے اسے آگ میں ڈال دے، جلا دے۔ جو کافروں کا لباس ہے، جو رسول اللہ کی سنت کے خلاف لباس ہے، اسے درست کر کے پہننے کی بھی اجازت نہیں دی، فرمایا جا جا کے اسے آگ میں ڈال دے۔ اور کیا فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، یہ ہندو جوگیوں والا رنگ، یہ پنڈتوں کاہنوں والا رنگ، ان هذه من ثياب الكفار، یہ کافروں کا لباس ہے، فلا تلبسها، اور کافروں کا لباس محمد کا امتی پہنے، یہ جائز۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں والدین سے ملتمس ہوں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، یہ لباس کافروں کا ہے، مسلمان اسے پہننا جائز۔ دیکھیں اپنے گھروں میں جا کے اپنے بیٹوں کے لباس چیک کریں، اپنی بیٹیوں کے پہناوے چیک کریں، کیا مسلمانوں والے لباس ہیں؟ ایک رنگ کا مسئلہ، وہاں نیم برہنہ لباس پہننے کا کوئی رواج، پورا لباس پہنتے تھے، جسم کو ڈھانپنے والا لباس پہنتے تھے، وہ پہننے کے باوجود جو ننگے ہوتے ہیں ایسا لباس پہننے کا کوئی تصور، اس کے باوجود ایک رنگ کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، یہ کافروں کا رنگ ہے، اور کافروں کا رنگ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے پہنے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ سارا رنگ ڈھنگ کافروں کا ہو، سارا طریقہ سلیقہ کافروں کا ہو، اچھی مہنگی جین کی پینٹ خرید کر اس کے گھٹنے پھاڑ کے ننگے کر لیا جائے، یہاں وہاں سے سوراخ ہو، ادھر ادھر سے وہ باقاعدہ اس میں شگاف ڈلے ہوئے ہوں، بھئی یہ کیوں؟ کہتے ہیں یہ فیشن ہے۔ یہ فیشن کہاں سے آیا ہے؟ یہ ہالی ووڈ سے آیا ہے، یہ امریکہ کی فلم انڈسٹری سے آیا ہے، یہ ہندوستان کے کنجروں کی طرف سے آیا ہے۔ ہم اس فیشن کے مطابق کپڑے پہنتے ہیں، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ تم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور کافروں کے جیسے لباس پہنتے ہو، تیرے نبی نے فرمایا تھا کافروں کا لباس محمد کا امتی پہنے، یہ جائز نہیں۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ 14-15 سال کا بچہ تو ابھی پختہ نہیں ہوا، وہ میچور نہیں ہے، اسے نہیں معلوم اچھائی برائی کا، اسے نہیں معلوم صحیح اور غلط کا۔ باپ ذمہ دار تھا، تو نے ہزاروں روپیہ لگا کے اسے کپڑے لے کے دیے ہیں، تیری ذمہ داری تھی اسے سمجھاتا، بیٹے لباس وہ پہننا ہے جو رسول اللہ نے ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے، کافروں کی مشابہت والا لباس نہیں پہنا جائے۔ کب دھیان دیتے ہیں ہم؟ اللہ اکبر، محبت کرو بچوں سے، شفقت دو بچوں کو، پیار کرو بچوں کے ساتھ، اور یاد رکھو میرے بھائیوں، ہم انتہاؤں پہ کھڑے ہیں، جو کام ہمیں کرنا ہے وہ کرتے نہیں ہیں۔ پیار کی وجہ سے بچے کو صبح نماز کے لیے نہیں جگاتے ہیں، شفقت کی وجہ سے بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے۔ بچہ ذرا برڈن محسوس کرتا ہے، جی اسکول کا کام بہت زیادہ ہے، جی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بچہ کارٹون دیکھتا ہے، سارے ہندوؤں کی تہذیب کے پروردہ وہ جتنے سارا گند بلا دیکھتا ہے، ہم شفقت کی وجہ سے بچوں کو نہیں روکتے۔ اور یہ مسئلہ سمجھ لو میرے شہر والے بھائی، اچھی طرح سمجھو، یہاں میں جب نیا آیا نا تو کچھ دوست شکوہ کرتے تھے کہ دیہاتوں سے آ کے بچے پڑھ جاتے ہیں، شہر والے بچے پڑھتے نہیں۔
اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے، 4.5 سال سے میرا تجربہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو دیہات سے آیا ہے اس کے پاس موبائل فون ٹی وی نیٹ یہ وہ گند بلا نہیں ہے۔ جو بچہ یہاں ہمیں سبق سنانے کے بعد گھر میں جا کے دادا ابو کا موبائل لے کے 3 گھنٹے بیٹھتا ہے، ساری رات وہ ٹی وی پہ بیٹھتا ہے، وہ اپنی ایل ڈی پہ بیٹھ کے کارٹون دیکھتا ہے، وہ نہیں پڑھے گا۔ اور میں نے اللہ کے فضل سے نشاندہی کر کر کے والدین کو بتایا کہ پوچھو آپ کا بچہ کارٹون دیکھتا ہے، یہ ٹی وی پہ بیٹھتا ہے، یہ موبائل کھیلتا ہے، اگر آپ اسے نہیں روکیں گے تو یہ حفظ قرآن کر جائے، یہ ممکن نہیں۔ اور اللہ کی قسم نتیجہ یہ نکلتا ہے اگر بچہ وہاں سے رک گیا تو یہاں آگے نکل گیا، اگر وہاں سے نہیں رکا تو چھوڑ کے چلا گیا، ٹی وی نہیں چھڑوا سکے، قرآن چھوڑ دیا۔ یہ میرے اپنے مقتدیوں کی حالت، پکے اہل حدیثوں کا رویہ، بچوں سے ٹی وی نہیں چھڑوا سکے۔ ویسے بڑا روب ہے جی، ڈانٹ کے رکھتے ہیں، مجال کی ہے میرا بچہ اونچی آواز میں میرے سامنے سانس بھی لے جائے۔ یہ جو محبت ہے نا، ہم نے کبھی نہیں کی، ہم تو کھینچ کے رکھتے ہیں۔ بھئی کیا کھینچ کے رکھتے ہو؟ کسی نماز میں تو تیرے بچے ہوتے نہیں ہیں، اکیڈمی میں پورے ٹائم پہ جاتے ہیں، سکول میں بر وقت پہنچتے ہیں، گریڈز بڑے اچھے ہوتے ہیں، رزلٹ کارڈ بڑا شاندار ہوتا ہے، سکول میں ان کی ریپیوٹ بڑی بہت بہترین، مستقبل بڑا برائٹ ہے، اس لیے میں کھینچ کے رکھتا ہوں۔ لیکن مسجد میں آتے نہیں آتے، ٹی وی چھوڑا نہیں چھوڑا، قرآن پڑھا نہیں پڑھا، کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، اللہ کی قسم روئے زمین پہ اللہ کی مخلوق میں آپ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی پیدا۔ اہل نجد کے سرداروں میں سے ایک بڑا سردار سیدنا اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو سینے سے لگایا، ان کے چہرہ مبارک پہ بوسہ دیا۔ اقرا بن حابس کہنے لگے اللہ کے نبی میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی اپنے بیٹوں کو بوسہ نہیں دیا۔ آپ یعنی تعجب سمجھا کہ میں سردار ہوں اور میں بیٹوں کو بوسے دیتا پھروں، یہ کوئی کام ہے بھلا؟ اللہ کے نبی آپ پیار کرتے ہیں بچوں سے، میرے اتنے بیٹے ہیں میں نے کبھی اس انداز سے پیار نہیں کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا اگر تیرے دل کو اللہ نے شفقت سے خالی کر دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور یہ والی روایت اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں سے پیار نہیں کرتا کوئی اس میں پیار نہیں کرتا۔ لیکن پیار کا معیار کیا ہے؟ پیار بھی کرتے ہیں اور تربیت بھی، پیار بھی کرتے ہیں تربیت بھی کرتے ہیں۔ صدقے کی کھجور، ایک کھجور، اللہ اکبر، مسئلہ سمجھو میرے بھائیوں، ایک کھجور صدقے کی کتنے من کی ہوگی؟ کوئی بہت بڑی قیمتی چیز نہیں ہے، صدقے کی صرف ایک کھجور، نواسہ رسول، شباب اہل جنت کا سردار سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما ایک کھجور صدقے کی منہ میں ڈال لی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا، انگلی ڈال کے کھینچ کے باہر پھینک دی۔ حسن بیٹے بڑی محبت ہے، اللہ کی قسم بڑی محبت ہے تجھ سے، لیکن رسول کا بیٹا شریعت کی مخالفت کرے یہ ممکن؟ محبت یہ ایک طرف محبت کا یہ عالم ہے کہ ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، بیٹا سامنے گرتا پڑتا آ رہا ہے، ممبر سے نیچے اتر کے جا کے اسے اٹھا لیا، اور دوسری طرف شریعت کی پیروی کا یہ عالم ہے، بیٹے چاہے کھجور ایک کیوں نہ ہو، صدقہ
الصدقۃ لا تحل لآل محمد، صدقہ محمد کے گھر والوں پر حرام ہے، ایک کھجور کیوں نہ ہو میں نہیں کھانے دوں گا۔ جو کام حرام ہے میں محبت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے اس سے نگاہیں پھیر لوں اور میری اولاد حرام کا ارتکاب کرتی رہے، یہ رسول اللہ کی سنت سیرت کے خلاف ہے۔ ہمارا عجیب قسم کا معیار ہے، اونچی آواز سے کبھی سانس نہیں لینے دیتے، بیٹے میرے سامنے کبھی بولتے نہیں ہیں، میں بیٹھا ہوں تو کبھی مجھ سے کھل کے بات نہیں کرتے، ادھر اتنا ماشاءاللہ لگا کے رکھا ہوا ہے کہ انہیں کھل کے بات کرنے کا بھی حق نہیں ہے، اور دوسری طرف صبح سے لے کر شام تک 5 اذانیں ہوئی، 5 جماعتیں ہوئی، حاجی صاحب پہلی صاحب میں نماز پڑھتے ہیں، بیٹے کہاں ہیں، پوتے کہاں ہیں، اولاد کہاں ہے، اس کی کبھی ضرورت محسوس نہیں کی کہ سوچوں کیا تیری محبت اور شفقت ہے۔ تو چاہتا ہے کہ جنہیں تو نیند سے بیدار نہیں کرتا اپنی شفقت کی وجہ سے، کل یہ تیری نگاہوں کے سامنے جہنم میں پھینکے جائیں، تو پسند کرے گا اس چیز کو؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑی شفقت کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، اس نے آ کے مجھ سے سوال کیا بھئی اللہ کے نام پہ کھانے کے لیے کچھ دو۔ فرماتی ہیں کہ 3 کھجوریں تھیں، میں نے اٹھا کے اسے دے دی، اس نے ایک کھجور ایک بچے کو دی، دوسری کھجور دوسرے بچے کو دی، بچوں نے فوری طور پہ وہ کھجوریں کھا لی۔ اب وہ ایک کھجور وہ خاتون خود کھانے لگی تو بچوں نے اور مانگ لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی میں نے عجیب معاملہ دیکھا، اس ماں نے وہ کھجور 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا ایک کے منہ میں ڈال دیا، دوسرا دوسرے کے منہ میں ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد رحمہ اللہ برحمتہ صبیہا، چونکہ وہ اپنے بچوں پر بڑی مہربان تھی، اللہ ذوالجلال والاکرام اس پہ مہربان ہو گیا ہے۔ کھلائیں اپنی اولاد کو، شفقتیں لٹائیں اپنی اولاد پہ، محبت دیں اپنی اولاد کو، لیکن محبت جو شریعت کی پابندی پر ہو، محبت جو تیری اولاد کو متبع سنت بنائے، محبت جو تیری اولاد کو رسول اللہ کی سنتوں کا حریص بنائے، ایسی محبت کہ ایک آگ بھر دے اپنی اولاد کے دل میں۔ بیٹے جب تک تو نماز نہیں پڑھے گا تجھے سکون نہیں آنا چاہیے، بچہ بے سکون ہو جائے کہ اذان ہو گئی اور میں بھی مسجد میں نہیں پہنچا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ برتاؤ یہ تھا، اور مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کا طریقہ کار بھی یہ تھا۔ کسی کا پھل فصل تیار ہوتی سب سے پہلے اتار کے رسول اللہ کی خدمت میں لے کے آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے پیش کرتے۔ اللہ کے نبی باغ پک کے تیار ہو گیا ہے، سب سے پہلا پھل آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ یہ نہ سمجھا جائے مولوی صاحب کہنے مینوں دیا کرو، بالکل نہ دیا جائے، کسے مولوی نو بالکل نہیں دینی چاہیے اتنا دی چیز، یہ تو ویسے چودھریاں دی چودھر دے خلاف ہے، یہ عزت داروں کی عزت کے خلاف ہے۔ علماء کے صرف عیب نکالا کرو، آپ کا منصب یہی ہے۔ یہ تو صحابہ کرام کی بات ہے، وہ رسول اللہ کو لا کے پیش کرتے تھے، وہ باتیں ماننا ہم پہ تو کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھل آ گیا، اللہ کے نبی نے دعا شروع کر دی، اللہم بارک لنا فی ثمارنا، اللہ ہماری فصلوں میں برکت کر، وبارک لنا فی مدینتنا، اللہ ہمارے مدینہ شہر کو برکتوں سے بھر دے، وبارک لنا فی ساعنا وفی مدنا، یہ ناپنے تولنے کے جو پیمانے ہیں نا، ترازو تکڑی، اللہ اس میں برکتیں ڈال دے۔ اللہ اکبر۔
برکتن مع برکتن، اللہ برکتوں کے ڈھیر لگا دے. دعا کرتے اور اس کے بعد کیا کرتے؟ پھل اٹھا کے دیکھتے مجلس میں جو بچہ سب سے چھوٹی عمر کا ہوتا سب سے پہلے اسے دیتے. بیٹے آپ لے لو. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میری اماں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی. اللہ کے نبی اس کے لیے برکت کی دعا کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک فیما آتیتہ. بیٹا رسول اللہ کی خدمت کے لیے وقف کیا، 5 اوقات مسجد میں آتا ہے، ساتھ لے کے آئی ہیں. رزق میں برکت کی دعا مطلوب تھی تو رزق لا کے پیش کیا ہے. حضرت سب سے پہلے کھجوریں میرے باغ کی اتری ہیں، آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں. ہم تو عشر خیر سے 4 مہینے مولوی کے چکر لگوانے کے بعد ایک تھیلا دینا ہوتا ہے، وہ دیتے ہیں. یہاں برکت کا طریقہ کیا؟ سب سے پہلے خدمت نبوی میں پیش کیا. اولاد میں برکت چاہیے، اس کے لیے دعا چاہیے. واللہ مزہ آ جائے نا کہ چودھری صاحب اپنے بیٹے کو لا کے پیش کریں، آپ صاحب یہ پکڑو، اسے دین پڑھاؤ، اسے بٹھاؤ بلوغ المرام کی کلاس میں، اس کے لیے برکت کی دعا بھی کرو، اسے دین بھی پڑھاؤ. بچہ جا رہا ہے دنیا پڑھنے، ڈاکٹر بننے، انجینئر بننا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قرآن نہیں جانتا، حدیث سے بالکل واقف نہیں ہے، نماز پہ کبھی لگایا ہی نہیں، دین کی ابجد سے اس کا کوئی تعارف و تعلق نہیں. مولوی جی یہ واسطے دعا کرے آئے. دعائیں تو کرے گا مولوی بیچارہ، مجبور ہے نا، اس نے تو تنخواہ لینی ہے، اس لیے دعا تو کرے گا. لیکن جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے اس کا معیار کیا ہے؟ جسے زندگی بھر تو نے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں پڑھنے دیا، اب تو چاہتا ہے کہ مولوی کی دعاؤں سے اس پہ برکتیں ہونا شروع ہو جائیں. اللہ کے نبی یہ آپ کا خادم ہے انس، اس کے لیے برکت کی دعا کریں. فرمایا اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک فیما آتیتہ. اللہ اس کے مال میں، اس کی اولاد میں جو تو نے اسے عطا کیا ہے اس میں برکتیں عطا فرما. انس بیان کرتے ہیں میری زندگی میں اللہ نے میری اولاد میں اتنی برکت دی، میں ابھی زندہ تھا اور میری اولاد میں 100 نفوس تھے، 100 افراد تھے میری اولاد. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ لمبا موضوع ہے، انشاءاللہ آئندہ خطبے میں عرض کریں گے. وآخر دعوانا